إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر محترم حاضرین جمعہ، مسجد کے اندر تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے ذریعہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے کچھ پیغامات آپ تک پہنچانے کا موقع ملا ہے۔ محترم حضرات، اسلام عمل کا نام ہے۔ اسلام کے اندر سستی، کاہلی، ان سب چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر منافقوں کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ منافقوں کا کام یہ ہے، منافقوں کے کرتوت یہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر، اللہ کا نام بہت کم لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ پر اگر غور کیا جائے تو آج کے اکثر مسلمانوں کے اندر کم و بیش ہر طرح سے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ کمی دکھائی دیتی ہے۔ آج ہم ہی میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، قرآن کا اعلان ہے جو سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اس لیے کہا گیا اسلام عمل کا نام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی ایام چل رہے ہیں، اور اسی ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہمارے کرتوت کیا ہونے چاہیے، ہمارے عمل کیا ہونے چاہیے۔ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ایک جٹ ہو کر نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم کے مطابق چلتے ہیں، ایسے ہی ہمارے اعمال ان ذی الحجہ کے 10 دن ابتدائی جو ایام ہیں، ایسے ہی ہمارے کام ہونے چاہیے۔ لیکن حالات کا تقاضا ہے، حالات خراب ہیں، ماحول کا تقاضا، ماحول خراب ہے، ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کریں۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم مسجدوں میں جاتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لیکن چونکہ پریشانی کا عالم ہے، مصیبتوں کا مارا ماری ہے،
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو عبادت مسجد میں کیا کرتے تھے وہ عبادت ان ذی الحجہ کے ایام میں اپنے گھروں میں کریں۔ میرے محترم بھائیوں، ان ذی الحجہ کے ایام کے تعلق سے ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان ذی الحجہ کے ایام کے بارے میں قسم کھاتے ہوئے کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین، اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ اور بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں سب سے بہترین قول جو ہمیں ملتا ہے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں، رمضان کے آخری عشرے میں 10 راتوں کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے 10 دن، ابتدائی 10 دن کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں، ان ذی الحجہ کے ایام میں ہم کیا کریں؟ ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ میں صاف طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہم جو اعمال پہلے کر رہے تھے وہی کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہمارے اعمال وہی ہونے چاہیے، مگر ان ذی الحجہ کے ایام میں اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ ایک مسلمان جس طریقے سے اور دنوں میں سستی اور کاہلی کرتا ہے، وہ سستی اور کاہلی اپنے اندر نہ پیدا کرے، ان ذی الحجہ کے ایام میں خاص طور سے اپنے اندر سستی اور کاہلی کو ختم کر دے۔ مگر افسوس کی بات ہے، آئے دن دیکھا جاتا ہے انسان جس طریقے سے اور دنوں کو گزارتا ہے، ان ذی الحجہ کے ایام کو بھی گزار دیتا ہے۔ کیا یہی تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آج ہمارے کرتوت کیا ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم نے دین کو مذاق بنا لیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ کے یہاں اس کی جواب دہی کا احساس آپ کے اندر اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اللہ سے رشتہ مضبوط کریں گے۔ اور یاد رکھو، اگر ہم یوں ہی منمانی زندگی گزارنا شروع کر دیں اور ہمارے کرتوت ایسے ہی رہ گئے تو ابھی تو دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں حالات خراب ہو رہے ہیں، اس سے بڑی پریشانیاں اور مصیبتوں کا ہمیں شکار ہونا پڑے گا۔ میں آپ کے سامنے اس ذی الحجہ کے ایام میں 10 دنوں میں جو اعمال کرنا ہے بطور یاد دہانی چند باتیں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، ان ذی الحجہ کے ایام میں سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں توبہ۔ توبہ تو ہے، لیکن عمل کے لیے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ فرائض۔ فرائض کی پابندی کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ فرض نماز، فرض روزے، فرض حج، فرض زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں اور اس ذی الحجہ کے ایام میں، ابتدائی ایام میں ہمیں ان اعمال کو کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ مگر افسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ مسلمان جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے ویسے اب بھی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھنا، نماز کے معاملے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ نماز کے درمیان اور آدمی کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ کیا مطلب؟ ایک انسان نماز پڑھے اور وہیں پر کوئی دوسرا انسان ہے شرک کا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سلسلے میں حضرت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آدمی کے درمیان، کفر اور شرک کے درمیان فرق کر دینے والی چیز نماز ہے۔ مجھے بتاؤ، آج ہم نماز پڑھتے ہیں؟ آج ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ ہم میں سے الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں
جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. یاد رکھنا، ایک مسئلہ بتا دوں آپ سب کو، ہمارے ہندوستان کے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز نہ پڑھے تو وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے. یہ ہمارے ہندوستان کے عالم کہتے ہیں. سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ ہے کہ جو انسان نماز نہ پڑھے گویا کہ وہ کافر ہے. اور حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان جو چیز فرق کر دینے والی چیز ہے، کفر اور شرک کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حدیث کے اعتبار سے سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کا فتویٰ بالکل درست ہے. مگر کون ہے عبرت حاصل کرنے والا؟ لہذا میرے محترم بھائیوں، نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کرو. اور یاد رکھو، کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا. اگر ہم نماز میں پیچھے رہیں گے تو باقی آگے اعمال جو پیش آئیں گے ان میں بھی ہم ناکام ہو جائیں گے. لہذا ہمیں نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ نوافل کا اہتمام. ہم اہل حدیث ہیں، ہم لوگ تو پہلے سے ہی بدنام ہیں کہ اہل حدیث لوگ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں اور 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. نوافل کا اہتمام کرنا اللہ کی نظر میں بہت ہی اہم اور عمدہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ معدان بن ابی طلحہ ایک تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرنے لگے. غور کیجئے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرنے لگے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ 2 بار خاموش رہتے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، 2 بار خاموش ہے. تیسرے میں جواب دیتے ہیں، اے معدان بن ابی طلحہ، یہی سوال میں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی، علیک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیا کرو. میرے محترم بھائیوں، مجھے بتاؤ آج ہم نوافل کا اہتمام کرتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو نوافل کا اہتمام کہاں سے کریں گے؟ اور یاد رکھو، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ جس نے دن بھر میں 12 رکعت سنت ادا کی، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. آپ غور کیجیے، کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے. چنانچہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، دن بھر میں 12 رکعت سنت ادا کریں. فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت. یہ 12 رکعت ہم اور آپ اگر ادا کریں گے تو ہمیں جنت میں گھر بنایا ہوا ملے گا. میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جب رسول نے کہا کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ مکہ کے کافر قرآن کریم سے بہت پریشان تھے. وہ لوگوں کو قرآن کریم سے روکنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے تھے لیکن روک نہیں پاتے تھے، کیونکہ قرآن کے اندر ایک کشش تھی جو لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرتی تھی. مگر انہی میں سے کوئی تھا جو قصے کہانیاں رستم اور سہراب کے قصے سناتا تھا. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد معاملہ یہ پیش آیا کہ قرآن سننے والوں کی تعداد کم ہو گئی اور قصے کہانیوں کی طرف لوگ زیادہ مائل ہو گئے. اب اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے نبی ہمارا یہ دستور رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ دشمن لگے رہتے ہیں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کا رب آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں ایک نقطے کی بات غور کیجیے، 1400 سال پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر آج ہمارے رسول ہمارے درمیان ہوتے، ہماری حالت کو دیکھتے، تو کل قیامت کے دن یہ کہتے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے احنف بن قیس ایک تابعی ہے، ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے سامنے سے ایک آیت کریمہ گزری، اللہ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اے مسلمانوں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہارا ذکر کیا ہے، تم موجود ہو، تمہیں عقل نہیں ہے۔ احنف بن قیس اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں اللہ ہمارا ذکر قرآن مجید میں، چنانچہ وہ قرآن کے پنے پلٹ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو سورہ سجدہ کی اس آیت کریمہ پر پہنچتے اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ احنف بن قیس کہتے ہیں یا اللہ میں ایسا بھی نہیں ہوں۔ تو اس طریقے سے اور آگے آیت کریمہ پیش آتی ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو رات کو بہت کم آرام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں میں ایسا بھی نہیں ہوں۔ چنانچہ اور آیت کریمہ پڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، میرے بندوں میں سے کچھ نافرمان بندے ایسے ہیں جب ان کے سامنے کلمہ توحید پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ احنف بن قیس کہتے ہیں یا اللہ میں ایسا بھی نہیں ہوں۔ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں پہنچتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان سے کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، سورہ طور کی تلاوت کر رہی تھی۔ سورہ طور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس آیت کریمہ پر پہنچتی ہیں پوری رات یہی آیت تلاوت کرتی رہی، روتی رہی، پوری رات یہی آیت تلاوت کرتی رہی، روتی رہی۔ میرے محترم بھائیوں، وہی قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن بدل گیا ہے یا قرآن کی تاثیر بدل گئی ہے؟ قرآن نہیں بدلا ہے، قرآن کی تاثیر نہیں بدلی ہے، ہم بدل گئے ہیں، ہمارے حالات بدل گئے ہیں۔ اور تو اور قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم، ہمارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پتھر ہو گئے، او اشد قسوہ، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اور آج حقیقت میں یہی چیز دیکھنے میں آتی ہے، کوئی نہیں ہے جو 10 منٹ 15 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے۔ ابھی آج جمعہ کا دن ہے، پوچھا جائے کون کون سے بھائی نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے؟ چند لوگوں کے ذریعہ کسی اور کا ہاتھ اٹھنے والا نہیں ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتا ہے۔ اور غور کیجئے جس کو اللہ کی طرف سے نور مل جائے، ہائے اس کی قسمت کا کیا کہیں۔ میرے محترم بھائیوں، لہذا ہمیں ان سب باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ اسی طریقے سے اخلاق کا معاملہ آتا ہے، اپنا کردار، اپنا کیریکٹر اچھا بنایا جائے۔ اسی طریقے سے عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کیا جائے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو عرفہ کے دن روزے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روزہ رکھنے سے انسان کو اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھے اس کی فضیلت کا کیا کہنا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے بھائی ہوں گے جو ان 9 دنوں کے روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور خاص طور سے عرفہ کے دن روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ کوئی پریشانی کے عالم میں ہے، کوئی غریب ہے، لاچار ہے، ہمیں ایسے لوگوں کی سہایتا ہیلپ کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے، اور یاد رکھو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی ایک ایک بات سچی ہے، اللہ نے جیسا کہا ہے ویسا ہو کر رہے گا، اور یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیم ہم تک پہنچی، ہم جانتے ہیں یا اور بھی لوگوں تک پہنچتی رہتی ہے، یہ تعلیم اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور ملنے کے بعد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام اور اسی طریقے سے آنے والے سلسلے یہ چیز ہمارے سامنے پیش آتی ہیں، اور ہم قرآن و حدیث کے جانکار اور اسی طریقے سے دینی علم اپنے اندر معلوم کرتے ہیں۔ لہذا اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم بھائیوں، ان 10 دنوں میں آج دوسرا دن ہے، ان 10 دنوں میں ہم نماز کی پابندی کریں، اور بھی دنوں میں خاص طور سے نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو ہر برائی سے، ہر فحش کام سے، ہر غلط کاموں سے روک لیتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی پیغام میں آپ تک دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج کے اس خطبہ جمعہ کے ذریعہ جو آپ تک پیغام دے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ان 10 دنوں میں جو ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں، اے اللہ ان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طریقے سے عرفہ کے دن روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم سب کو بہتر طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔